نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو، چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے، صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. نہ نہ نہ، فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے، گرا دے، اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا، اس میں آگ پھیل جائے گی. اس چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا، 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو، کیونکہ آپ سو رہے ہو، غفلت میں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا، گھر میں تالا ہے، کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا، کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا، وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے کمرہ بند کیا، اب تو دوسرے چولہے آ گئے تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ، سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس، اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے، پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے، نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے، نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی، بڑے زیرک، بہت ہوشیار، بہت ذہین، بہت فتین، چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے پیش آنا ہے، کس سے تمیز سے بات کرنی ہے، کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے، بولو بھائی، چینج کرنا ہے، کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے، ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا، قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے؟ جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو، آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں، بولو بھائی کیا حرج ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہا ہے، جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا، گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے، اوہو افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم، ایک چراغ بجھ گیا، تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی، موت تو ایک دن آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، اپنے ٹائم پہ آنی ہے، آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا، دیوانگی کی انتہا، وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. بچے کہاں بیٹھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو، کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے، اسکول کے پرنسپل سے جا کے، بھائی موبائل الاؤ ہے؟ اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے چیخ کے رو رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، بن ہی نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو کے دعائیں کری ہیں، اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے؟ پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے؟ روٹی آٹا ڈال، گوند کھا، کس نے پابندی لگائی ہے؟ تیرا پیٹ میں بھروں گا.
تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی, اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا, باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی, اس کو نہیں, بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی, کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے, تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ. آپ کیا کر رہے ہو, صحت کے لیے کیا کر رہے ہو.